علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے میرے رب کا نام جو نہایت ہی عزت اور عظمت والا ہے۔ سامعین، بہت سے لوگوں سے یہ سننے میں آیا ہے کہ نماز پڑھنا تو چاہتے ہیں مگر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ نمبر 2 کہ قرآن پڑھنا تو چاہتے ہیں مگر دل نہیں کرتا۔ تو میں ایک مثال دوں آپ کو کہ جب ہم کسی بھی چیز کا رخ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ لکڑی کی ہو، لوہے کی ہو، جو بھی ہو، اس کو بدلنے کے لیے پہلے نرم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو دنیا کی کوئی چیز بغیر نرم ہوئے اپنی حالت نہیں بدلتی اور فائدہ بھی نہیں دیتی۔ تو دنیا کے کسی بھی معاملے کو بہتر بنانے کے لیے نرمی ضروری ہے۔ تو دل جو کہ تمام تر اعمال کا مرکز ہے، اس کی سختی کو ختم کرنا ہم ضروری ہی نہیں سمجھتے۔ تو دل کی سختی ہوتی کیوں ہے اور یہ ختم کیسے ہوتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے آج۔ میرے آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ذکر اللہ کی عظمت پہ بات کی جائے۔ تو چلیے کچھ آیات آپ کے آگے رکھوں گی جن سے آپ کو علم دوں گی کہ دل کا اور قرآن کا آپس میں کیا ریلیشن ہوتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، یعنی کہ اس میں وعد کے ساتھ وعید اور امر کے ساتھ نہیں اور اخبار کے ساتھ احکام ہیں۔ اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں۔ سورہ 39 آیت 22۔ خرابی ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے، یعنی نفس جب خبیث ہوتا ہے تو اس کو یاد خدا سے دوری ہو جاتی ہے اور ذکر اللہ کے سننے سے اس کی سختی و قدرت بڑھتی ہے۔ سامعین، حواس خمسہ بہت عظیم نعمتیں ہیں۔ ان کو محض دنیوی لذات کے لیے استعمال کیا جائے تو ان کی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ جب کوئی چیز اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو اس کے وجود کی بھی اہمیت نہیں رہتی۔ آپ کو مثال دوں کہ ہم پنکھا لاتے ہیں نا گھر میں، اگر وہ پنکھا ہوا ہی نہ دے، اس کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم اس سے ہوا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کوئی اس کی اہمیت ہے؟ حالانکہ وجود اس کا موجود ہے، مگر چونکہ مقصد حاصل نہیں تو وجود بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح سوچنے کی صلاحیت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سوچنے کی قوت کو محض دنیوی حد تک محدود کر دیا ہے، جبکہ اس کا اصل مقصد تھا مقصد حیات پہ غور و فکر کرنا۔ اسی طرح دل بھی جب مقصد سے ہٹ جاتا ہے جو کہ مرکز ہے تمام تر اعمال کا، سبھی نیکی اور بدی کا تعلق دل سے ہی ہوتا ہے، یہ بھی سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو گیا وہ انسان خسارے میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سخت ہوتے کیوں ہیں؟ حالانکہ میں نے پچھلے آیات میں بتایا کہ نفس جب خبیث ہوتا ہے تو اس کو یاد خدا سے دوری ہو جاتی ہے، اس کی سختی بڑھتی ہے، مطلب اس کی وجہ یہ ہے۔ دیکھیے، جیسے مٹی اور پانی مل کر ایک ایسی زمین تیار کرتے ہیں جس پر رنگ برنگ فصلیں، پھول، بوٹے، اناج، پھل وغیرہ اگتے ہیں جن سے ہم بے تحاشا فوائد اٹھاتے ہیں، تو کچھ خصلتیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مٹی ہی کے اندر رکھی ہیں وہ مٹی ہی کو حاصل ہیں، اور کچھ پانی کے اندر رکھی ہیں وہ صرف پانی کو حاصل ہیں۔ اسی طرح کچھ خصلتیں دل کے اندر رکھی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور کچھ خصلتیں ذکر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی جن کو میں آگے تفصیلاً بیان کروں گی۔ تو ان دونوں خدا داد نعمتوں کو یعنی مٹی اور پانی کو اگر ہم الگ الگ
رکھیں تو یہ دونوں کوئی فصل تیار نہیں کر سکیں گے۔ جو ہم چاہتے ہیں، جیسی ہم چاہتے ہیں ویسی فصل حاصل کرنے کے لیے ہمیں پانی مٹی کو ملانا ہے۔ پانی کا کام ہے مٹی میں راسخ ہو جانا، ہم نے صرف پانی کو زمین تک پہنچانا ہے۔ باقی صفات مٹی اور پانی میں قدرت کی طرف سے ہیں، ہمارا کام یہاں لانا تھا۔ باقی سب ہمارا کام صرف یہاں تک لانا تھا، باقی سب کام قدرت کا ہے۔ ذرا بتائیے گا، جب ہم بیج ڈالتے ہیں کیا کبھی ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم پودے کو کھینچیں یا اس کو ادھر ادھر سے کچھ کریں کہ اس کو جلدی بڑا کریں یا دیکھیں یہ کب بڑا ہوگا؟ نہیں نا، یہ سارا کام قدرت کے ذمے اور قدرت اس کو کر رہی ہے۔ تو سامعین، ہم یہ زبانی اقرار کرتے چلے جائیں کہ یہ پانی ہے، وہ زمین ہے، اوپر اللہ ہے جو فصل اگانے پر قادر ہے۔ تو کیا اس لفظی تکرار سے پانی اور زمین ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے؟ جب تک اس دماغی علم کو زبانی تکرار کو عملی شکل نہ دی جائے، تب تک زمین اور پانی ہزاروں خوبیاں اپنے اندر رکھنے کے باوجود ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ جیسے پانی نے مٹی کو نرم کیا اور فائدہ سارا پودے کو ہوا، اسی طرح ذکر دل کو نرم کرتا ہے اور اس کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے۔ اسی طرح جب تک ہم اللہ کے ذکر کے اندر لفظوں کو سمجھ کر، جن میں کہ اللہ کی صفات، اللہ کی شان کا علم ملتا ہے، اس ذکر کو خوب سمجھ کر علم اور یقین کی قوت کو مضبوط کر کے نفس کو کمزور کریں گے تاکہ نفس دبا رہے، سست رہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں لکھا ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ نفس میں راسخ کر کے نفس کو غیر سے مشغولی سے روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسا کہ استاد شاگرد سے کہتا ہے کہ 2 کا ٹیبل سناؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد کو سنایا جائے بلکہ مقصد ہوتا ہے شاگرد کو خوب اچھی طرح علم ہو جائے کہ 2 اور 2 مل کر 4 بنتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم ذکر کی کثرت کریں گے، سمجھ کر، جان کر، تو علم الیقین کی قوت بڑھے گی۔ 5 ارکان کی پابندی کے پیچھے بھی مقصد یہی ہے کہ نماز میں ہم جن لفظوں کی بار بار تکرار کریں گے ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی کبریائی کا علم مضبوط ہو جائے گا اور ہمارے اندر عاجزی پیدا ہوگی۔ میں آپ کو اصل موضوع کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گی۔ دراصل ہم نے محبت دنیا میں اور لذات دنیا میں خود کو اس قدر غرق کر لیا ہے کہ اس محبت دنیا نے، جو کہ ہمارے نفس کی چاہت ہے، نفس جب طاقتور ہو جاتا ہے تو ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے، اور جب روح کمزور ہو جائے تو اس میں بیداری کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، غور کریں، جس کے پاس بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس کو آپ نے دیکھا کہ اس پر کوئی بھی ذمہ داری نہ ہو، وہ ہر فکر سے بھی آزاد ہو، ہر ذمہ داری سے بھی آزاد؟ نہیں دیکھا نا؟ تو افضل الخلقت، احسن تقویم، مسجود ملائک، یہ سب اعزاز کیا بغیر کسی فکر و ذمہ داری سے حاصل ہوں گے؟ جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے ذمہ داری، امتحان بھی اتنا سخت ہوتا ہے۔ تو یہ سب باتیں آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہیں۔ آج جو بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ بگاڑ پیدا ہوتا کیسے ہے، دل سخت کیوں ہوتے ہیں اور اس سے بچنا کیسے ہے؟ ہم کرتے کیا ہیں؟ مثلاً کسی کے جسم پہ ناسور ہے اور وہ شدید تکلیف میں ہے اور کوئی طبیب اس کو درد کی دوا دے دیتا ہے اور وہ درد وقتی آرام دے دیتا ہے، مگر وہ تندرست نہیں، اس کو ہم تندرستی نہیں کہہ سکتے۔ تندرستی کی شرط ہے کہ جسم کو اس ناسور سے پاک کیا جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مقصد بات سمجھانا تھا کسی بھی چیز کے مثال دے کر۔ تو ہم عربی کے لفظوں کی زبانی تکرار سے وقتی فائدہ تو حاصل کر لیتے ہیں کہ اپنے ذہن کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکموں کی پابندی کر رہے ہیں۔ روح کی تربیت کے بغیر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اور اس کی اصلاح کے بغیر دل کی سختی ختم نہیں ہو سکتی۔
یہ دونوں کام روح کی تربیت اور دل کو نرم کرنا یہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ہوتے ہیں، جو کہ ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے برابر ٹھہرا لیا۔ خواتین و حضرات، ہر چیز کی ایک فطرت ہوتی ہے اور وہ اس فطرت کے مطابق چلتا ہے، اور ایک اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دوں کہ کوئی بھی خطرناک جانور ہو، اس کے لیے اس کو قابو میں رکھنے کے لیے اس کا مالک کوئی ہیلا کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کی فطرت سے واقف ہوتا ہے، اور وہ اس منہ زور جانور کا مالک اپنے اس جانور کی فطرت سے خوب اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ تو اگر ایک جانور کا مالک اپنے جانور کی سرشت سے واقف ہو سکتا ہے اور اس کو قابو رکھنے پہ قادر بھی ہے، تو کیا کائنات کا مالک نہیں جانتا اپنی مخلوق کے متعلق؟ کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ سورہ ملک آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا۔ جی ہاں، وہ بھی ہمیں اچھی طرح ہماری نفس کو بھی جانتا ہے کہ اس کے خواہشات کیا ہوتی ہیں، اور اسی لیے اس نے ہمیں قرآن تربیت کے لیے عطا فرمایا۔ ہمارا مالک ہمیں جانتا ہے، اس کو علم ہے کہ نفس میں چونکہ خواہشات رکھی گئیں اور خواہشات کی چیزیں دنیا میں سجائی گئیں، اب لذات دنیا غالب آئیں گی، تو اللہ نے ہمارے نفس کو قابو میں رکھنے کا بھی ہمیں طریقہ بتایا۔ ایک جنگ کافر کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو جہاد اصغر کہا جاتا ہے۔ تو جو جہاد اکبر کہلاتا ہے، اس کے لیے بھی ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ اپنے دفاع کے لیے آپ کو ایک مثال دوں کہ اپنے دفاع کے لیے رکھے گئے ہتھیاروں کو سپاہی الٹی سمت چلا دے، مثلا تلوار کا کام ہے کاٹنا، یہ تلوار الٹی کر کے وار کیا جائے تو کیا تلوار کسی شے کو کاٹ سکے گی؟ نہیں نا۔ تو سامعین، جب ہم 5 ارکان کو سمجھے اور جانے بغیر ان کو صرف ادائیگی تک محدود کر دیتے ہیں، جو کہ ہمیں نفس کو مغلوب رکھنے کے لیے عطا ہوئے، جن کے اندر دی گئی تعلیم، لفظوں میں پہچان اور حکموں میں نصیحت لے کر ہم نے نفس کو کمزور کرنا تھا۔ 5 ارکان ہمیں تقوی حاصل کرنے کے لیے عطا کیے گئے۔ انسان کی عزت تقوی سے بنتی ہے۔ خود ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 13، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو قرآن ہماری روح کی تربیت کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے سامنے چند آیات رکھوں گی۔ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 71، ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے جس میں ان کی عزت تھی، تو وہ اپنی عزت ہی سے منہ پھیرے ہیں۔ پھر فرمایا سورہ 57 میں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت یعنی عزت آئی۔ اس آیت میں قرآن کریم کے آنے اور اس کے معزت و شفا و ہدایت و رحمت ہونے کا بیان ہے کہ یہ کتاب ان فوائد عظیمیہ کی جامع ہے۔ معزت کے معنی ہے وہ چیز جو انسان کو مرغوب کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ معزت کے معنی یہ بھی ہے کہ نیکی کی نصیحت کرنا جس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نیکیوں کی نصیحت کی صفت قرآن میں موجود ہے کہ قرآن انسان کے لیے نصیحت ہے، باعث نصیحت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151، جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تمہیں میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے، یعنی کہ تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں علم سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ اور فرمایا سورہ جمعہ آیت نمبر 2، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں سے ایک رسول بھیجا کہ اس پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں یزکیہم، پاک کرتے ہیں۔ کس چیز سے؟ عقائد باطلہ و اخلاق رذیلہ و خبائث جاہلیت و قباح اعمال سے، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھاتے ہیں۔
تو تزکیہ نفس کے بعد آگے چل کے فرمایا سورہ شمس آیت نمبر 9، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اس سے ستھرا کیا، مطلب تزکیہ نفس کیا، اور وہی مراد کو پہنچے۔ پیچھے بھی چند آیت میں نے تزکیہ نفس پہ ذکر کی، اور یہاں بھی کہ مراد اسی نے پائی جس نے قرآنی آیات کا علم سمجھا جانا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری دل میں ڈالی، یعنی کہ خیر و شر، اطاعت و معصیت سے اسے باخبر کر دیا، اور نیک و بد سب بتا دیا، یعنی خوب آگاہ کر دیا۔ زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، اور قوائے کثیرہ عطا فرمائے، نطق، سمع، بصر، فکر، خیال، علم، فہم، سب کچھ عطا کیا۔ ان سب خدا داد نعمتوں، صلاحیتوں کی قوت کو استعمال میں لا کر قرآن کو سمجھنا اور تزکیہ نفس کرنا تھا، جو کہ نزول قرآن کا مقصد ہے۔ قرآن کا مقصد گن کر آیات اور صورتیں پڑھنا نہیں ہے، بلا شبہ یہ بھی باعث برکت ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ کے ذکر برکت والا ہے، مگر مقصد صرف یہ نہیں ہے۔ ہمیں جو ڈیوٹی سونپی گئی اس میں کامیابی حاصل ہی نہیں ہو سکتی اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے۔ سامعین، قرآن کی بے ادبی، بے وضو چھونا، قرآن کے پاس شور و غل کرنا ہی نہیں، قرآن کی سب سے بڑی بے ادبی یہ ہے کہ اس کو سمجھا نہ جائے۔ انگلی رکھ کر سطروں کے اوپر سے گزر جانا بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کو نہ سمجھنا، اس پر عمل نہ کرنا۔ فرمایا کیا لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہیں؟ پھر فرمایا سورہ حشر میں، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے اور اس کو انسان کسی تمیز ادا کرتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ یعنی قرآن کی عظمت و شان ایسی ہے کہ پہاڑ کو اگر ادراک ہوتا تو وہ باوجود اتنا سخت و مضبوط ہونے کے پاش پاش ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے سخت ہو چکے ہوں گے وہ دل کے ایسے باعظمت کلام سے اثر پذیر نہیں ہوتے۔ اور فرمایا یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں تو کیوں لعلہم یتفکرون، کہ وہ فکر کریں، سوچیں، تدبر کریں۔ اور قرآن کی شان سے متعلق ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں گی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو مجھے قسم ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں۔ لا قسم اللہ تعلمون عظیما، اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ انہ والا قرآن کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا مددگار ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔